مال روڈ کے اوپر 2 ہوٹلز وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، مال روڈ مطلب پرل کانٹیننٹل ہوٹل موجود ہے، اواری ہوٹل موجود ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اپنے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور صرف یہ نہیں اور بھی رہائش وغیرہ ہے، مطلب مال روڈ کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے ان سارے رستوں کو آپ نے بند کر دیا کہ جی ہم اس سے اسموگ جو ہے ہم کنٹرول. اسموگ آپ نے اگر کنٹرول کرنی ہے تو اور 10,000 طریقے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو ڈنڈا چلانا پڑے گا. تو برائے مہربانی اگر تو آپ نے واقعی سیریسلی، مطلب یہ اب ایک مذاق بن گیا ہے. یہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے اس چیز کو آبزرو کرنا شروع کیا ہے کہ اس کا بینڈ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ مذاق بن گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پولوٹڈ شہر لاہور جو ہے وہ چل رہا ہے. نہ یہ سابقہ حکمرانوں سے کنٹرول ہو سکا اور نہ موجودہ حکمرانوں سے کنٹرول ہو سکا. آپ کو مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ یہ وہاں پہ فصلیں جلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت فرق ہوتا ہے، لیکن صرف وہ نہیں ہے، آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی اور بھی بڑے مسائل ہیں. اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا سیکھیں. ہر چیز جو ہے نا وہ ساتھ والوں پہ نہ ڈال دیا کریں، اپنے گھر کو بھی درست کرنا سیکھیں. آپ کے یہاں پہ گاڑیوں کی جو اسموک ایمیٹنگ وہیکلز ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کتنے کو اقدامات ہوتے ہیں. آپ لوگ صرف تب ہوش میں آتے ہیں جب ایکچولی آپ کو پرابلم ہوتی ہے، باقی سارا سال آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. نہ یہاں پہ فٹنس سرٹیفکیٹ کا کوئی پراپر نظام ہے، نہ ان کو چیک کیا جاتا ہے. بیڑا غرق ہوا ہے پورے نظام کا، تو بھگتے بیٹھ کے. مطلب لوگ ویسے تو غربت کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے تو مر ہی رہے تھے، اب جو ہے وہ سانس لینے کے اوپر بھی جو ہے وہ موت واقع ہو سکتی ہے. یہ سچویشن ہو چکی ہے. میں ابھی منیب فاروق کے شو میں گیا ہوا تھا، تو منیب نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی. انہوں نے کہا منصور میں اپنے گھر میں نے ایئر فلٹر لگایا ہے وہاں پہ، جو آپ کے کمرے کی بیسکلی ایئر کو جو ہے وہ پیوریفائی کرتا ہے. انہوں نے کہا آپ یقین کریں کہ اس کا وہ ایک بیپ ہوتی ہے یا اس میں ایک وہ ریڈ کلر کی لائٹ ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ جی ایئر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں وہ بند ہی نہیں ہوتی، وہ چلتی رہتی ہے، وہ کہ نہیں جی ایئر ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں وہ فلٹر اس کا سارا کالے رنگ کا ہو جاتا ہے. تو اب آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. میں موٹر سائیکل کے اوپر آپ نا 1 گھنٹے کا چکر لگائیں ذرا لاہور شہر کے اندر، آپ کے سفید کپڑے جو ہے نا وہ سارے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنی گندگی ہے. یہ صورتحال ہے. خیر اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک سینئر اینکر کے ساتھ پرینک ہو گیا، اور وہ سینئر اینکر جو ہیں وہ صابر شاکر صاحب ہیں. تو صابر شاکر صاحب نے بیسکلی ٹویٹ کر دیا تھا ایک فیک پیپر جو تھا، ایک فیک ای میل تھی کہ جی آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم نے جو ورلڈ کپ جیتا ہے یہ ہم عمران خان کے نام کرتے ہیں. اور میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا اس ویلاگ کے اندر، پچھلے ویلاگ کے اندر، کہ یہ ایک شرارتی لڑکے ہیں، انہوں نے جان کے اس طرح کا کام شروع کیا ہوا ہے. یہ وہ ان کا یہ ماننا ہے، ان لڑکوں کا میں جانتا ہوں وہ کون ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم بیسکلی صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی جرنلسٹک ایتھکس کتنی تگڑی ہیں، یہ ریسرچ ورک کتنا تگڑا ہے کہ ان کو کچھ بھی فیڈ کر دیا جائے، کچھ بھی یہ دیکھ لیں واٹس ایپ کے اوپر، کوئی ان کو کچھ بھی بھیج دے، یہ بغیر چیک کیے جو ہے اس پہ اس کو ٹویٹ بھی کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. تو صابر شاکر صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا. اچھا بعد میں جب لوگوں نے کرٹیسائز کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو جانتا ہوں یہ فیک نیوز ہے، میں تو ویسے ہی شور لگا رہا تھا، انہوں نے کیا. لیکن بعد میں آج کیا ہوا کہ لوگوں نے ایکچولی بیٹھ کے پن پوائنٹ کیا کہ صابر شاکر صاحب نے ایکچولی اس کو پورا ویلاگ کیا ہوا ہے. صابر شاکر صاحب نے ایک اچھا خاصا لمبا ویلاگ اس سارے معاملے کے اوپر کیا ہوا ہے کہ جناب دیکھیں وہ کپتان، وہ عمران خان جس کو پوری دنیا عزت دے رہی ہے. اور یہ اس کا تھمبنیل جو آپ اس وقت صابر شاکر صاحب کی یہ ویلاگ کا آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اہم ترین قیدی کپتان کا عالمی اعزاز. وہ عالمی اعزاز جو ہے نا پارٹی گیٹ کسی نے بیک بنایا سی. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں کرکٹ کی دنیا کے اندر عمران خان صاحب کا ایک نام ہے، دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ، لیکن پلیز مطلب ریالٹی کو فیک نیوز سے علیحدہ کرنا یہی جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے. اور اگر چلیں آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے، فار ایگزامپل آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ایکسیپٹ اٹ کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئی شوڈ ناٹ ڈو دس. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، دیر آر مینی ادرس جو اس طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے کرتے نا ان کے پیار اور محبت میں جو ہے وہ سیدھا ہی آگے چلے جاتے ہیں اور ہر قسم کا مرچ مسالہ جو ہے بیچ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا ایک اور لونڈا لپاڑا ہے، وہ ویسے دوسرے صحافیوں کے بارے میں بڑے ویلاگس وغیرہ کرتا ہے. اس طرح کی کوئی جب بات ہوتی ہے نا اس کو کھبے سبجے ہو کے نا جنہوں کہنا نیوے ہو کے نکل جاتا ہے. اس کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یار یہ بھی تو ذرا دیکھ لو نا یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. خیر نام کیا لینا آپ کسی کا. آگے چلتے ہیں جی. ہاشم ڈوگر صاحب جو سابق وزیر تھے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ کے اندر وزیر داخلہ تھے پنجاب میں، وہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں. انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد کافی چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات کے بعد یاسمین راشد جیسے لوگوں کو باہر ہونا چاہیے اور سابق کا خاتون اول جیسے لوگوں کو اندر، جنہوں نے اس دن لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ جناح ہاؤس کے اندر گھسیں.
تو میرے لیے جو ایک اینگل تھا اس ساری چیز میں کہ یہ ایک دم استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جو ہے وہ کیوں ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے جو ہے وہ ایسے پھول برسا رہے ہیں. کیا وہ کوئی میسج دے رہے ہیں یا کوشش ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اس کے اندر فولڈ کے اندر جو ہے وہ کسی طرح لایا جائے. تو دس واز ویری انٹرسٹنگ. اور ساتھ ہی ساتھ ویسے میں نے نوٹ کیا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ان کا ٹوٹل جو فوکس ہے دیٹ از فوکس ٹورڈز دا فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی. مطلب علیم خان صاحب ہوں, یہ ہاشم ڈوگر صاحب ہوں, ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ زیادہ تر ان کو بلیم کرتے ہیں جو کچھ بھی جب یہ لوگ پی ٹی آئی کے اندر تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اچھا, ایک خط میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خدیجہ صدیقی ہیں, یہ لائر ہیں. ان کے اپنے ساتھ ایک بہت خوفناک قسم کا انسیڈنٹ ہوا تھا جب ان کے ایک جاننے والے کلاس فیلو نے جو ہے ان کے اوپر چھریوں سے وار کیا تھا, اور یہ میڈیا میں بھی کافی ہائی لائٹ ہوئی تھی. شی از اے لائر, پریکٹسنگ لائر ہیں. انہوں نے یہ ایک خط ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتی ہیں, مائی کلائنٹ سمیہ اسد پینز اے ہارٹ رینڈنگ اکاؤنٹ آف دا ایونٹس دیٹ انفولڈڈ پوسٹ 9 مئی. تو یہ اس کا ذکر کرتی ہیں. اور یہ خط جو ہے یہ بیسکلی جو یہ خاتون ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو ہے موجود تھی, اور ان کو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان سب کو گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. میں یہ خط ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اس میں کیا لکھتی ہیں, اور یہ روداد ذرا سننے والی ہے, امپورٹنٹ ہے یہ. لکھتی ہیں, 9 مئی سیاہ دن ہر اس شخص کے لیے جس کی زندگی بعد میں جہنم بنا دی گئی. آپ بیتی. آگے لکھتی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میرا نام سمیہ اسد ہے. میرا کوئی بھی سیاسی کریئر نہیں ہے, لیکن میں چھوٹے چھوٹے فلاحی کام کرتی رہتی تھی. خان صاحب کو سپورٹ کیا, اور 9 مئی کو پرامن احتجاج کا جو رزلٹ میں نے بھگتا وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ 9 مئی ایک سیاہ دن تھا, لیکن ہر اس شخص اور ہر اس کے خاندان کی زندگی میں سیاہ دن تھا جس کی زندگی 9 مئی کے بعد جہنم بنا دی گئی. 15 مئی کو پہلی دفعہ ایجنسی کی کال ہمارے گھر آئی اور ہم تمام گھر والے چھپ گئے کہ شاید 1-2 ہفتے میں معاملات بہتر ہو جائیں گے. پولیس نے مسلسل ریڈ کی اور ہمارے مالک مکان باور کہا کہ ہم کرائے پہ ہیں نے ہمیں سختی سے گھر آنے سے روک دیا کہ اپنے معاملات ٹھیک کریں. گھر داخل نہیں ہو سکتے تھے. سامان تو دور, میرا بیٹا اسکول جاتا ہے, اس کی کتابیں تک پکڑنے کی اجازت نہیں دی. میری بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی, ان لوگوں نے اس بدتمیزی کے دوران رشتے سے انکار کر دیا. میری بیٹی جاب کرتی تھی, اس کے آفس ریڈ ڈالی, اس کی جاب ختم ہوئی. میرے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے, ادھر ریڈ ڈالی اور سامان لے گئے, وہ کام بھی ختم ہوا. دوسری بیٹی کے آفس انکوائری کی, میری ایک دوست اور اس کے سسرال تک ریڈ کی. یہ سب برداشت کرتے اتنا تھک گئی کہ میں نے گرفتاری دینا مناسب سمجھی اور ماڈل ٹاؤن تھانے یہ سوچ کر چلی گئی کہ سچائی جان کر کتنی دیر مجھے بٹھا لیں گے. آخر انصاف بھی کوئی چیز ہے. لیکن آج 140 دن گزرے ہیں, میں یہی سوچتی جا رہی ہوں کہ آخر قصور کیا تھا. اگر جنا ہاؤس کو بنیاد بنا کر سزا دی جا رہی ہے تو جنا بھی ہمارا ہی تھا اور ہاؤس بھی ہمارا. ہمیں بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جنا کا ایک ہاؤس بھی ہے اور وہ سارے پاکستان کو میوزیم کی صورت میں دیکھنے کی اجازت ہے. یاد رہے کہ میں وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی, تو کیا اس کے باہر بیٹھنا جرم تھا؟ اور اگر جنا ہاؤس نہیں تو کور کمانڈر ہاؤس تھا, تو سیکیورٹی کہاں تھی؟ اتنی تنخواہ لے کر ایک ہاؤس کی حفاظت نہ ہو سکی تو ہم کوئی اگر خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک سے لڑنا پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ سارا پاکستان فوج سے پیار کرتا ہے, کوئی کیوں اس پر حملہ کرے گا؟ ایک اور چیز, ہمارا گھر بن رہا تھا اور وہ دہشت گرد جو ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کر کی اس کی سزا میں اور میرے گھر والے آج تک بھگت رہے ہیں. گھر بننا رک گیا, بزنس ختم ہوا, بیٹی کا رشتہ ختم ہوا, بیٹی کی جاب گئی اور میں جیل میں گئی. مطلب ایک مڈل کلاس فیملی کے طور پہ جو ہمارے پاس تھا سب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزمائش کو ختم کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم پر رحم کر. اداروں سے, ججوں سے درخواست ہے کہ ہمیں معاف کیا جائے. خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہم تو اس غلطی کی بار بار معافی مانگ رہے ہیں جو ہم نے کی بھی نہیں. اگر جیو فینسنگ میں میری ادھر موجودگی آئی
تو کیا یہ نہیں آیا کہ وہاں سے فوری ایک عورت کو لے کر ایمبولنس میں بیٹھ کے سروسز ہسپتال گئے تھے؟ خیر اس دوران جو پولیس نے کیا وہ بتا نہیں سکتی، ایک اور کیس نہ بن جائے، سمیہ اسد سوری۔ تو یہ بیسکلی وہ خط ہے جو اس خاتون نے لکھا ہے۔ میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہے، دیکھیے اگر تو یہ خاتون صرف وہاں پہ باہر موجود تھیں اور انہوں نے کوئی ایسی انتہا پسند حرکت نہیں کی، یہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے اندر، اس کے اندر جانے میں اگر کوئی انوالو نہیں تھی، اور اگر انہوں نے کسی کو جو ہے وہ ابھارا بھی نہیں ہے، کسی کو کنونس بھی نہیں کیا کہ جی آپ جا کے سب کچھ کریں، تو پھر میرے خیال میں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ ان کی جو رویداد ہے، جو کچھ ان کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب آپ نے ایک اگر سزا بھی ہونی ہے تو ایک شخص کو ہونی ہے، اس کے پورے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا یہ بہت ناانصافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے دن اب ہو چکے ہیں، شی شوڈ بی گیون جسٹس۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ جو وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اور اندر، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، باہر اور اندر دونوں جگہ پہ موجود تھے، وہ سب کے سب گرفتار نہیں ہوئے جبکہ کچھ گرفتار ہو کے چھوٹ بھی چکے ہیں۔ میں اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں۔ تو برائے مہربانی انصاف ضرور کیجئے، اگر تو کوئی قصوروار ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیں، بالکل سزا دیں، بالکل مت چھوڑیے گا انہیں، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کی، یا جس طریقے سے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان لوگوں کو بالکل سخت سزا ملنی چاہیے۔ لیکن آپ کو ڈفریشیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو قصورواروں کو بے قصوروں میں سے الگ کر کے چننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے سامنے آیا بیٹا تو بھی آ جا، تو تو بھی آ جا، تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ناحق سزا اگر ہوئی، ایک بے قصور کو اگر سزا ہوئی، تو پورے کے پورے پروسیس کے اوپر جو ہے نا وہ داغ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے جو خدیجہ صدیقی نے جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ میں آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کروں۔ اچھا، ایک دو ویلاگز پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جی چودھری سرور صاحب جو ہیں بالکل دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی ان کی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے باقاعدہ انٹری ہو سکتی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں کہ آپس میں دونوں سائڈز کی جو ہے وہ کافی حد تک نیگوسیشنز سکسیسفل ہو چکی ہیں۔ آج ایک نیا کام شروع ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جناب میں چند ٹویٹس، یہ کوئی فیضان شیخ ہے، اس نے پتہ نہیں ٹویٹ کیا جی چودھری نثار کا اپنے 35 ایم این ایز اور 55 ایم پیز کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ، مناسب وقت پر پریس کانفرنس کریں گے۔ اچھا، یہ اس قسم کی گولیاں نا کوئی پہلی دفعہ نہیں آئیں، اس طرح کی گولیاں پہلے بھی بہت آ چکی ہیں۔ یہ کوئی ماریا اصفہانی ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے چودھری نثار کے ساتھ ایم این ایز کی تعداد 43 ہو گئی جو تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اچھا، وہ فیضان شیخ 35 بتا رہا تھا، انہیں 43 بتاتے ہیں۔ بھائی چودھری نثار اگر اتنا تگڑا ہوتا نا کہ اس کے بعد 43 ایم این ایز ہوتے یا 35 ایم این ایز ہوتے، تو پچھلا پورا دور حکومت جو ہے نا جو گزرا تھا وہ اسمبلی سے باہر نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ آخری وقت میں انہوں نے آ کے اپنا حلف لیا تھا، وہ حلف نہیں لینے آ رہے تھے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے شوشے جو ہے نا کئی دفعہ کئی سالوں سے چھوڑے جا رہے ہیں۔ جی چودھری نثار آ گئے تحریک انصاف میں، اور چودھری نثار بھی جو ہے سال 2 سال کے بعد ایک آدھا انٹرویو دے کے جو ہے نا اس طرح کی کوئی ہلکی پھلکی چھلی چھوڑ دیتے کہ مجھے تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ تو میں نہیں گیا۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا حل بتا دیتا ہوں، میں بڑا آسان حل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر نا ایک صحافی ہے، اور میں جب یہ بات کروں گا نا، اور جتنے صحافی اسلام آباد کے میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ان کے نا اسپوکس پرسن کا کام کرتا ہے، وہ جو صحافی ہے بڑا سینئر آدمی ہے، وہ لٹرلی ان کے اسپوکس پرسن کا کام کرتا ہے۔ چودھری نثار سے آپ کے کوئی بھی آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی خبر آپ نے دیکھنی ہوگی نا، تو وہ بندہ 1 منٹ میں اسپوکس پرسن بن جائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ چودھری نثار جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اب سے نہیں کئی سالوں سے وہ چودھری نثار کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میں پرسنل ایکسپیرینس کے طور پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ چودھری نثار نے جب کب کوئی گیم پلان کرنا ہوگا نا، کچھ کرنا ہوگا، تو وہ میں نے اس صحافی کے اوپر نظر رکھی ہے، سب سے پہلے خبر وہی دے گا، آپ بے فکر ہیں۔ تو اس کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی، باقی یہ کھبے سجے یہ لونڈے لپاڑوں والی حرکتیں بہت دیکھی ہوئی ہیں۔ آئی ڈو ناٹ بلیو دیز تھنگس۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے چودھری نثار کا نام بھی جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا تھا کہ جی وہ تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، اور وہ ایک کسی نے جھوٹی خبر پھیلانی ہوتی ہے اور اس کے بعد سنو بال افیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ڈگ 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 ڈگ، ہر بندہ جو ہے اس کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل خبر جو ہے وہ آپ کو وہ جو ان کا پسندیدہ صحافی ہے نا وہ دے گا، ایک ہی بندہ ہے اسلام آباد میں،
وہ جانتے ہیں سب میں کس کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ بے فکر ہیں, وہی دے گا خبر, سب سے پہلے بتائے گا وہ کہ جناب اے لو جی 14 سال کے والے سے یہ اپڈیٹ ہے. اس کے علاوہ القادر نیب ٹیم نے القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے تک تفتیش کی ہے. جیل ذرائع کے مطابق نیب کی 3 رکنی ٹیم کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں عمر نے کی. نیب ٹیم پی ٹی آئی چیئرمین سے 15 نومبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس کی صالح ظافر صاحب انہوں نے خبر دی ہے جنگ میں, کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس کی خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا, جس نے انہیں اور شام قریشی کو منگل 28 نومبر کو سائفر کیس میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. سماعت دوبارہ جیل میں کرنے کے لیے درخواست منگل کو جمع کرائی جائے گی. جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے اڈیالہ کی سینٹرل جیل کے بجائے اسلام آباد میں ایف جے سی میں سماعت کی صدارت کی. یہ سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں اس وقت ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست کو سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں کرنے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا, کیونکہ اس میں طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا تھا. مرکزی ملزم عمران خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین کی جانب سے فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ سول انتظامیہ مجموعی صورتحال خاص کر امن و امان اور کمپلیکس جیسی عوامی جگہ پر مرکزی ملزم کے لیے نئے سیکیورٹی خطرات کا بغور مطالعہ کر رہی ہے. جاوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر ایک کو پتہ نہیں ویلاگ کیا تھا یا خبر دی تھی کہ جناب پورے ایریا کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا, بختر بند گاڑی کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو لایا جائے گا, اور کسی بھی پی ٹی آئی سپورٹر کو جو ہے وہ آس پاس آنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے ان کو دیکھ نہ سکے, کوئی تصویر نہ کھینچ سکے. تو میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ 28 تاریخ کو یعنی پرسوں منگل والے دن جب ان کو لایا جائے گا تو وہ دیکھنے سے تعلق ہوگا وہ سارا, کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ واپس نہیں آئی ہے, تو باہر نہیں آئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. 2 مختلف صحافی 2 مختلف خبریں اس سارے معاملے کے اوپر دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک مناظرے کا چیلنج دیا گیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. مفتی حنیف صاحب ہیں انہوں نے یہ چیلنج دیا تھا, اور وہ اپنی ٹیم کو لے کے جو ہے جیلم ان کے مدرسے کے باہر جہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچ بھی گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں مناظرے کے لیے میں آ گیا ہوں انجینئر صاحب کی اکیڈمی کے باہر. تو لیکن کافی دیر تک وہ باہر کھڑے رہے لیکن ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا. تو اس میں جو ہم نے کوشش کی انجینئر صاحب سے رابطہ کرنے کی, میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے, میں نے ان کو متعدد کالز کی, میری ٹیم نے بھی کی, ان کے جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے